السلام علیکم ویورز۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم ابوالکلام آزاد کی حالات زندگی پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم بات کریں گے ان کے ادبی خدمات کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی اور ادبی حیثیت نہایت ممتاز ہے۔ انہوں نے زندگی کی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے اپنا رشتہ ہمیشہ برقرار رکھا۔ درج ذیل تصنیفات کے تذکرے سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان کی کتاب تذکرہ کے بارے میں۔ تو جو تذکرہ ہے یہ مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح عمری ہے، جس کو مولانا نے ایک عزیز دوست مرزا افضل الدین احمد کی فرمائش پر 23 مارچ 1916 کو اس وقت لکھا تھا جب رانچی میں وہ قید تھے۔ مولانا نے اکبر معاصر مطلب ہمعصر جسے ہم بولتے ہیں شیخ جمال الدین معروف با شیخ بہلول دہلوی کے حوالے سے، جو کہ مولانا کے پردادا کے ننیحالی بزرگ تھے، اس کتاب کا آغاز کیا ہے۔ تذکرہ میں مولانا نے جو ہے وہ تاریخی اسلوب کی باعث عظیم و نامور شخصیات کی حیات اور ان کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ شیخ جمال الدین، شیخ محمد جونپوری، شیخ احمد ہندی، اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات کی داستان حیات اور ان کے معرکہ حق و باطل کو موضوع بنایا ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، مطلب یہ جو کتاب ہے تذکرہ، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ لکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر پہلی جلد ہی مکمل ہو سکی۔ مولانا نے خود نوشت یعنی کہ جو یہ تذکرہ ہے ان کی کتاب کو محض 5 مہینوں میں قلم بند کر دیا تھا۔ تذکرہ مولانا کی ایک اہم کتاب ہے جس کی تصنیف کا مقصد چاہے کچھ بھی رہا ہو مگر زندانی ادب کی تاریخ میں اس کتاب کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد ان کی جو دوسری تحریر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ترجمہ القرآن، مطلب قرآن کا ترجمہ۔ تو مولانا آزاد کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش کارنامہ ترجمہ القرآن بھی ہے۔ اردو کی دیگر تفاسیر کے مقابلے علمی و مذہبی حلقوں میں ترجمہ القرآن کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور اس کا ایک سبب اس کا منفرد اسلوب نگارش ہے۔ مولانا کو جو ہے وہ کلام اللہ سے بہت شغف تھا، جس کا اندازہ ان کی اس تفسیر سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس کی صحیح تفہیم تک پہنچنے کا شوق مولانا کو بچپن سے تھا۔ مولانا کی ولادت مکہ کے ایک مذہبی خاندان میں ہوئی تھی۔ مزید سعادت کی بات یہ تھی کہ ان کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ مولانا نے جو ہے وہ مولانا کے مطابق 1930 میں انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کر لیا تھا، مگر ان کی گرفتاری کے وقت حکومت نے تلاش و تفتیش کے بہانے ترجمہ القرآن کا اکثر حصہ بھی ضبط کر لیا، جس کے سبب صرف 2 جلدیں یعنی کہ صرف 19 پاروں کی تفسیر مطبوع شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ترجمہ القرآن زبان و بیان اور ترجمہ و تفسیر کے اعتبار سے مولانا آزاد کی شاہکار اسلوب کا غماز ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کے اردو ترجمے کے روشن سلسلے میں یہ تفسیر اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں مطلب تذکرہ اور ترجمہ القرآن کے بعد، تو تیسری تصنیف آتی ہے ہماری غبار خاطر۔ تو غبار خاطر اگر ہم بولیں تو وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر۔ تو جب یہ زندان تھے رانچی میں تو وہاں پر انہوں نے جن لوگوں کو خط لکھے، تو یہ ان سب کو کیا ہے، ان سب کا کلیکشن ہے یہ کتاب غبار خاطر۔ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے غالب کے بھی ہیں ادے ہندی، اردو مولا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو خطوط 2 معنی میں اگر ہم دیکھیں تو اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ ایک
تو اسلوب اور ان کی جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ تو چلیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا لازوال کارنامہ اور اردو ادب کا شاہکار ہے، جو ان شائعوں کے شکل میں خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں جو ہے وہ 24 خطوط ہیں، یعنی کہ 24 خط ہیں۔ مولانا نے 1942 کی گرفتاری کے بعد جو ہے قلعہ احمد نگر کی اسیری میں خود کو مصروف رکھنے، دل کے غبار کو سامنے لانے اور تنہائیوں کو کم کرنے کی غرض سے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیرانی کو یہ خطوط لکھے تھے۔ غبار خاطر مولانا کی دیگر تصنیفات سے بالکل منفرد ہے، یعنی کہ الگ ہے۔ یہ ایک دستاویز ہے جس کے بغیر مولانا کی شخصیت کی تفہیم ممکن نہیں۔ غبار خاطر میں مولانا نے شخصی حالات، زندان کے شب و روز، زندان کے مشاہدات و تجربات کے علاوہ مختلف موضوعات مثلاً کی چڑے کی کہانی، چائے کا شجرہ، زاغ و بلبل کی حکایتیں، فن موسیقی اور چائے کی تاریخ وغیرہ پر قلم اٹھایا ہے۔ ان تمام موضوعات کو مولانا نے اپنے خاص انداز و اسلوب میں جگہ جگہ عربی اور فارسی اعشار کی مدد سے دلچسپ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان کی چوتھی تصنیف کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے قول فیصل۔ تو یہ جو کتاب ہے وہ مولانا آزاد کی بنیاد کی بے باکی اور بے خوفی کی عمدہ مثال ہے۔ جب مولانا پر بغاوت کا الزام لگایا گیا تو فخر کے ساتھ مولانا نے تحریری شکل میں اس جرم کا اعتراف کیا۔ بعد میں یہی بیان قول فیصل کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مولانا نے قید و بند کی جو صحبتوں کو بھی بیکار نہ جانے دیا، یعنی کہ جب وہ قید میں تھے تو انہوں نے اس وقت کو بھی ضائع نہ کرا، اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے، تخلیق ہوتی رہی ہے۔ تو ان حالات میں بھی ان کا جو قلم ہے وہ قوم و ملت کے لیے چلتا رہا۔ ان کی شب و روز مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر مولانا کو قید کی یا قید میں جو ہے تنہائی نہ ملتی تو ایسی شاہکار تصانیف شاید وہ اردو ادب کو نہ دے پاتے اور علمی اور ادبی دنیا میں ان کا وہ مقام نہ ہوتا جو آج ہے۔ تو ان کی اسٹوری سے ہم یہ بھی تھوڑا سا لے سکتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ برا ہو رہا ہے لیکن اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں مولانا ابوالکلام آزاد کی خطوط نگاری کے بارے میں، تو یہاں کچھ باتیں ہیں جس کو کہ ڈیٹیل میں بتانا تھوڑا سا ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ مولانا آزاد کے خطوط کے متعدد مجموعے، مطلب کہ کافی سارے مجموعے شائع ہوئے ہیں، البتہ ان میں زیادہ شہرت جو ہے وہ غبار خاطر اور کاروان خیال کو ملی ہے، مگر اس کے علاوہ جو ہے مکاتب ابوالکلام، نقش آزاد، تبریقات آزاد اور میرا عقیدہ بھی ان کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ کاروان خیال اور غبار خاطر کے خطوط کو جو ہے وہ بعض حیثیتوں سے مماثل قرار دیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کے بہت سے موضوعات یکساں ہیں۔ کاروان خیال میں گزشتہ صحبتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مولانا نے اس میں اپنی زندگی کے ایسے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جو کہیں اور نہیں ملتے۔ علامہ شبلی نعمانی سے مولانا آزاد کا گہرا تعلق تھا، مگر ان کے بارے میں آزاد کی باضابطہ کوئی تحریر نہیں ملتی۔ کاروان خیال کے ایک خط میں شبلی نعمانی کا ذکر تفصیل سے آ گیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مجموعے سے مولانا کے بعض سوانح پہلو پر روشنی پڑتی ہے، بلکہ اسی ترتیب سے ایک خاص زمانے کے حالات و واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور مجموعہ ہے خطوط کا، تو اسی کے علاوہ ان کا خطوط یعنی کہ خط کا ایک اور مجموعہ ہے، خطوطوں کا مجموعہ ہے، وہ ہے نقش آزاد۔ تو ان
خطوط کا مجموعہ ہے جو کہ غلام رسول مہر کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ غلام رسول مہر کے نام خطوط کا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں غالب سے متعلق مولانا کی تحریروں کے علاوہ خواجہ حسن نظامی، ملا وحید اور نیاز فتح پوری کے نام خطوط ہے، جن میں غالب کے متعلق بعض مباحثے کے علاوہ املا اور رسم الخط کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ حصہ سوم میں جو ہے وہ عزیزان پنجاب کے نام اپیل ہے، جس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولانا کے ساتھ بیعت یعنی کہ وعدہ کیا تھا کہ مولانا نے اس اپیل کے ذریعے اس عہد کو یاد دلایا کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے کوشش کریں کہ اس کی زندگی میں وہ کریں کہ ان کی زندگی میں وہ عہد نمایاں ہو جائے۔ مولانا کی یہ تحریر 1923 کی ہے۔ تیسرے حصے میں اخبار زمیندار کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ غبار خاطر قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا حبیب الرحمن خان شیرانی کے نام لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ان خطوط کا دورانیہ 1 اگست 1942 سے لے کر 15 اگست 1945 ہے۔ اس میں کل 24 خطوط ہیں۔ 20 خطوط گرفتاری کے دوران کے ہیں، 1 خط اس سے پہلے کا اور 3 خط گرفتاری کے بعد کے، جو غبار خاطر میں شامل کیے گئے ہیں۔ مولانا نے انہیں نج کے خطوط قرار دیا ہے۔ اس کی اشاعت کا انہیں خیال نہیں تھا، مگر بعد کی تحریروں سے ان کا یہ بیان درست نہیں ٹھہرتا، کیونکہ وہ انہیں شائع کرانا چاہتے تھے اور اسی لیے تمام خطوط کو ایک فائل میں بترتیب جمع کر رکھا تھا۔ ابتدا میں محمد اجمل خان کا مقدمہ شامل تھا۔ غبار خاطر کی مقبولیت اور شہرت کا نتیجہ ہی تھا کہ چند ماہ کے اندر ہی اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اور اگست میں دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑا۔ غبار خاطر کے ابتدائی 2 ایڈیشن کے معیار طباعت سے مولانا آزاد بہت مطمئن نہیں تھے، اسی لیے اس کے لیے انہوں نے خاص اہتمام کیا۔ ان کی ایک عقیدت مند لالا پنڈت داس نے فروری 1947 میں لاہور سے غبار خاطر کا تیسرا ایڈیشن شائع کیا۔ اس ایڈیشن میں موسیقی سے متعلق ایک خط کا اضافہ کر دیا گیا۔ غبار خاطر کے خطوط سے مولانا آزاد کے افکار و خیالات اور قید و بند کے دوران معاملات زندگی اور دیگر مشاغل کا جہاں ذکر ملتا ہے، وہیں مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کے ذہنی رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ غبار خاطر کے خطوط سے ہی مولانا کی انانیت، ان کے فلسفہ حیات، چائے نوشی اور لطف و انبساط کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ منظر و مناظر فطرت سے ان کی دلچسپی بھی عیاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو طنز و مزاح کے کچھ پہلو کے علاوہ چڑیا چڑی کی کہانی بھی اس میں ملتی ہے۔ نیز ان خطوط کے مطالعے سے جو پہلو مزید نمایاں ہوتا ہے وہ مولانا کا انداز و اسلوب اور اعشار کا برمحل استعمال ہے۔ مولانا کے بہت سے شخصی حوالے انہیں دوسروں سے منفرد اور ممتاز بناتے ہیں۔ ہر جگہ ان کے غور و فکر کا زاویہ اپنے لیے ایک نئی راہ نکالتا ہے۔ ان کی انفرادیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ مولانا کے اسلوب کا ایک نمایاں پہلو جو غبار خاطر میں نظر آتا ہے وہ طنز کا ہے۔ زندگی کے مضحک پہلو کی ایک خاص انداز میں نشاندہی ہے۔ نہ وہ اعتدال سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ لطف و انبساط کا کوئی ایسا پہلو نکالتے ہیں کہ اس کا مقصد ہنسی اور فروغ دینا ہو، بلکہ وہ زندگی کی ناہمواریوں پر ہمدردانہ شعور کا فنکارانہ اظہار کرتے ہیں، جس میں لطف و کیف بھی ہے اور طنز و مزاح بھی۔
غبار خاطر کے خطوط سے جہاں مولانا کی انانیت کا علم ہوتا ہے، وہیں ایک اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ مولانا کو مناظر فطرت سے نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ مناظر فطرت یعنی کہ جو قدرت کا مناظر ہے اس سے ان کو رومانی مزاج کا بھی ان کے جو رومانی مزاج ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پرندوں، بیل بوٹوں اور پھولوں کی ایک رنگین دنیا بھی ان کے خطوط میں آباد ہے۔ پھولوں کے ظاہری حسن کو ہی وہ نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اندرون کو بھی اپنی قوت مجاہدہ سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس سے علم و عرفان کی بہت سی منزلوں کو طے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طے بھی کرتے ہیں۔ مناظر فطرت کی جو تفصیل مختلف انداز سے غبار خاطر کے صفحات میں قید ہے۔ غبار خاطر میں مولانا کی دلچسپیوں کی ایک داستان بھی موجود ہے۔ ان کے شوق کی انتہا چائے ہے، جسے وہ اس طرح نوش فرماتے ہیں کہ چائے محض ایک مشروب نہیں بلکہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اس ذوق و شوق سے چائے پینے کی مثال کم ہی ملے گی۔ وہ اس پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کی پوری تاریخ اور اپنی پسند و ناپسندی کے پہلو پر بھی اشارہ کرتے جاتے ہیں۔ غبار خاطر پڑھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ چائے غبار خاطر سے مشہور ہوئی یا غبار خاطر چائے سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو آج کی یہ ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور بہت حد تک جو ہے ابوالکلام آزاد کے ادبی خطبات کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔